رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ شہر رمضان، یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے جو امتیاز ہیں اس کے لیے دلائل یا بینات، واضح اور روشن دلائل پائے جاتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 10ویں مرحلے میں۔ آج کی گفتگو کے آغاز سے پہلے چونکہ شب وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، آپ سب کی خدمت میں اس مقدس اور عظیم بیوی کے وفات کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اس موضوع کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول میں ہم نے مقدمے کی گفتگو میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے تعلیم پہ اٹیک ہے، اس کو کیپچر کیا گیا ہے، اور تربیت، صحیح تربیت کو تعلیم سے الگ کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ جن کی ضرورت ہے کہ وہ تربیت میں شامل کیے جائیں، اور پھر اس کے اعتبار سے بچوں کی، جوانوں کی، نوجوانوں کی، حتیٰ ہماری اپنی، ہم سب کی صحیح تربیت ہو سکے یا ہم تربیت کر سکیں۔ پہلا پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی ہم لوگوں کی، وہ کہ مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح جائزہ۔ دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی وہ لوگوں کے اندر کرامت نفس یا عزت نفس یا کرامت انسانی کے احساس کو زندہ کرنا۔ تیسرا پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ لوگ غفلت سے مقابلہ کر سکیں، غافل نہ رہیں، غفلت سے نکالنا، غفلت سے دور کرنا یا اس کا اہتمام کرنا۔ چوتھا وہ پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کی یاد کو لوگوں میں زندہ رکھنا یا زندہ کرنا جن موقعوں پہ نہیں ہو۔ پانچواں پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی کہ وہ چیزیں کہ جو ختم ہو جانے والی ہیں اس کے عوض میں وہ چیزیں حاصل کرنا جو ختم ہونے والی نہیں ہیں، یعنی متناہی چیزیں، ختم ہو جانے والی چیزوں کے عوض میں، اس کے معاوضے میں لامتناہی یا غیر متناہی چیزیں یا نامتناہی چیزیں کہ جو ختم نہیں ہونے والی ہیں ان کو حاصل کرنا، یعنی اس دنیاوی زندگانی کے عوض میں آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا۔ اس کے بعد کل کی گفتگو میں جو پوائنٹ، چھٹا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ طفیلی گری سے مقابلہ کرنا، یعنی لوگوں کے اندر اس صلاحیت کو پیدا، یا یوں کہا جائے کہ اس برائی اور خرابی کو پیدا نہ ہونے دینا، بلکہ ایسی صلاحیت پیدا کر دینا کہ کوئی طفیلی، یعنی جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا کل کی گفتگو میں کہ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب وہ خود، البتہ پھر وہی کس کو صلاحیت نہیں کہیں گے لیکن دوسرے معنی میں کہا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو عرف عام کے معنی ہے اس میں استعمال نہیں ہوگا۔ یعنی لوگوں کے اندر ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب وہ خود کمال تک نہیں پہنچتے، ترقی نہیں کرتے ہیں، تو کسی ایسے آدمی کو کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ کمال تک پہنچا ہے، ترقی کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کی ہاں حضوری کرتے ہیں، اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کی واہ واہی کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی
ضروریات یا خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو راستہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید نے بہت کلیئر انداز میں کہا ہے، سورہ نجم کی آیت شریفہ جو ہم نے کل کی گفتگو میں پیش کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، یعنی اس کو کمال نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بعض جو پست ذہنیت کے لوگ ہیں وہ اس کو کمال سمجھتے ہیں، یعنی کوئی انسان کسی کا توفیلی بن جائے تو سمجھتے ہیں کہ کمال ہے، فلاں صاحب تو آج کل ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کو نہیں، یہ کمال نہیں، کیونکہ اس کے اپنے نفس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اور حتیٰ اگر انسان شفاعت بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو اپنے نفس میں فرق کرنا ہوگا۔ لہٰذا لوگوں کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کی جائے، بالخصوص ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے اندر، کہ جس کے نتیجے میں والنٹری طور پہ ان کے ہاں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ان کے ہاں مسئولیت اور ذمہ داری کو پورا کرنے کا جذبہ ہو، صلاحیت پیدا ہو، مضبوط ہو، اور پھر اس کے بعد جب اس حالت میں آئیں گے تب پھر وہ طفیلی گری کی صفت کی وجہ سے یا اس حرکت کی وجہ سے کسی دوسرے پہ وہ متکی نہیں ہوں گے، کسی دوسرے پہ تکیہ نہیں کریں گے، کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سیلف ڈیپینڈ ہو جائیں گے، خود اپنی بھی ضرورت پوری کریں گے، نہ یہ کہ اپنی کریں گے۔ ایسے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو فعلی کے اندر جو بہت ساری، خود ہم یہ بات کئی مرتبہ ہوئی ہے کہ ہم لوگ ابھی ان پوائنٹس پہ بعنوان تربیت گفتگو کر رہے ہیں، خود ان پوائنٹس کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے، ورنہ جب اس پوائنٹ پہ خود گفتگو ہوگی تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ طفیلی کے اندر کون کون سے عیب پائے جاتے ہیں، یا اس صفت کی بنیاد پہ انسان کے اندر کون کون سی قباحتیں پائی جاتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں۔ خوب ان میں سے قباحت یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت کو دوسرے کے سامنے پھیلاتا، دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے دوسروں سے، اور یہ ذلت کا باعث ہے۔ خوب آج کی گفتگو دو حصوں میں ہوگی۔ ایک جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک صفت پہ ہم گفتگو کریں، جو پوائنٹس ہیں ایک پوائنٹ پہ، اور ایک حصہ گفتگو کا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور اس سے جو ہم کو درس لینا چاہیے اس سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج جس پوائنٹ پہ گفتگو ہونی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے عمل میں آزادی کا اہتمام، یہ تربیت ہونی چاہیے۔ ہم سب کی تربیت ہو، ہم لوگ اپنی تربیت کریں، یا پھر ایسا نظام بنائیں، ایسا سسٹم بنائیں کہ ہمارے نوجوان یا جوان کہ جب ان کو اسکولوں میں تعلیم دی جائے تو ان کی تربیت ایسی ہو کہ عمل میں آزادی کا ایک سسٹم، ایک طریقہ ہو۔ کیوں ایسا ہے؟ ہر انسان کو تکامل کی طرف سفر کرنا ہے، یعنی کمال کی طرف جانا ہے، ترقی کی طرف جانا ہے۔ خب وہ بنیادی بات ذہن سے نہ نکلے، کل کی گفتگو میں بھی ہم نے عرض کی تھی یہ بات کہ کمال کا معیار کیا ہے، پہلے ہم یہ طے کریں۔ کمال کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ساری دنیا کو جمع کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، دنیا جتنی ضرورت ہے چھوڑیں بھی نہ، جتنی ضرورت ہے لیں دنیا، لیکن کمال کیا ہے؟ معنوی تقاضوں کو، معنوی ضروریات کو پورا کرنا، آخرت کے لیے اہتمام کرنا، یہ کمال ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ کمال کی طرف سفر کرنے والا ہے، اس کو ایسے حالات فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ انتخاب کرے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو ہم کو کمال کی طرف لے کے جا سکتا ہے یا کمال کی طرف لے کے جائے گا، اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ بے راہ روی یا یوں کہا جائے کہ گمراہی کی طرف نہ جا سکیں۔ تو آزادی کے طور پہ انسان اس کام کو انجام دے۔ اس سے پہلے اس کے اندر کچھ صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی۔ صلاحیتیں کیا پیدا کرنی ہوں گی؟ انسان غافل نہ ہو۔ ابھی ان میں سے بھی جو پوائنٹس ہیں، بعض دوسرے پوائنٹس کا مقدمہ ہے، یعنی ایک پوائنٹ کے ہوئے بغیر دوسرے، چونکہ ابھی یہ ہم لوگ پریکٹیکلی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ایک سسٹم نہیں ہے، ایک سلیبس نہیں ہے، ابھی ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ، صرف یہ ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی بیسک گفتگو کہ یہ پوائنٹ اگر ہوں تو ایک اچھی تربیت ہے۔
لیکن جب ہم آ کے اس مسئلے پہ آئیں گے کہ اس کو پریکٹیکلی کیسے کیا جائے، تو پھر وہاں پہ یہ بات ہوگی کہ بعض پوائنٹس اس میں ایسے ہیں کہ جو مقدمہ ہیں یعنی بنیاد ہیں، پہلے ایک ہوگا پھر اس کے نتیجے میں دوسرا ہوگا۔ یہ آزادی عمل والا بھی روز اول سے نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے بچوں، جوانوں، نوجوانوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ وہ اپنے راستے کا انتخاب کر سکیں، غافل نہ ہوں۔ پھر اسی راستے کے انتخاب اور آزادی عمل کے راستے سے اس طریقے سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ غافل نہ رہیں اور وہ صحیح راستے کا انتخاب کر لیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں تربیت پھر پہلے مرحلے کے بعد ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی تاکہ لوگوں کو، انسانوں کو کمال تک پہنچا سکیں، کمال کے راستے تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا یہاں پہ بہت زیادہ تحمیلی کام نہ ہو کہ ان پہ لاد دیا گیا نہیں تم کو ایسے ہی کرنا ہے، بہت زیادہ ان کو پابندیوں میں نہ رکھا جائے، بہت زیادہ ان کو ایسا نہ ہو کہ نہیں بس یہی کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے، نہیں، یہ پروجیکٹ ہے، یہ کام کرنا ہے، پھر طریقہ کار ابھی تم اپنے حساب سے دیکھو، اور تھوڑا آگے بڑھے تو پھر اس کے بعد مقصد بتا دیا، اب تم دیکھو کہ اس کے لیے کیا پروجیکٹ بنانا ہے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ آزادی عمل کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے اور کوئی بھی پریشر نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی پریشر انسان سے آزادی عمل کو، کام کی آزادی کو چھین لیتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ اس دنیاوی زندگی میں جب مادیات سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مادیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اپنے اوپر ایک پریشر لے آتے ہیں کہ ہم کو مثلاً مہینے میں حد اقل اتنا تو کمانا ہی کمانا۔ جب یہ پریشر آ جاتا ہے تو کافی حد تک آزادی عمل ہم سے چھن جاتا ہے۔ اب ہم کو اتنا کمانا ہے تو اس کے لیے ہم کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فیملی کو جو ٹائم دیتے ہیں وہ چھن جاتا ہے، بچوں کو جو ٹائم دیتے ہیں وہ چھن جاتا ہے۔ اس کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں وہ چھن کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر پریشر لے لیا، اس پریشر کی بنیاد پہ آزادی عمل چھن گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے بنیادی اعتبار سے آزادی عمل ہم کو دیا گیا۔ لہٰذا یہ آزادی عمل کے چھننے کے بعد پھر انسان کے اندر محدودیت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ نے نہیں آزاد کیا۔ ہم بتا دیں، رہنمائی الگ ہے، مجبور کرنا الگ ہے۔ رہنمائی کریں، اللہ نے کیا کہا؟ سورہ انسان آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے ان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے کہ اب ان کی اپنی یہ مرضی ہے کہ چاہے وہ ہمارے شکر گزار بندے بن جائیں یا کفران نعمت کرنے والے بندے بن جائیں۔ تو ہدایت کرنا یہ کام ہے کہ ان کو بتا دیا جائے، ان کی ہدایت کر دی جائے، ان کی رہنمائی کر دی جائے، ان کو راستہ بتا دیا جائے۔ پھر اب اس کے بعد وہ اس راستے سے فائدہ اٹھا کے، ہدایت سے فائدہ اٹھا کے کمال کی طرف جاتے ہیں، یا یہ ان کا اپنا ہے۔ خدا بھی کسی پہ زبردستی نہیں کرتا، چاہے تو خدا زبردستی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے لے کہ کوئی بھی انسان بالفرض شراب نہ پیے، کوئی بھی خاتون بے حجاب نہ نکلے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کے ساتھ زبردستی کی نہیں کی۔ اگر اللہ اپنی تکوینی قوت کے ذریعے چاہے تو کوئی انسان اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اپنی تکوینی قوت سے کام نہیں لیتا ان جگہوں پہ، بلکہ تشریع کے راستے کو دیتا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ راستہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ابھی تم کو طے کرنا ہے تمہیں کیا کرنا۔ تو یہ اگر جوانوں کے اندر آزادی عمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس آزادی عمل کے نتیجے میں، لیکن اس کے پہلے وہ جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، ان کی باقاعدہ تربیت کی جائے، ان کو بتایا جائے، فائدے نقصان بتائے جائیں، تو پھر ایک ایسی شخصیت بنے گی کہ جس کے اندر صلاحیت ہوگی کہ بہت سارے اچھے کاموں کو خود سے انجام دے سکتے ہیں۔ دوسری آیت شریفہ اسی مفہوم کی، اور بہت ہی مشہور اور بہت ہی ہر آدمی کو ہو سکتا ہے یاد بھی ہو وہ سورہ، انشاءاللہ سورہ شمس آیت نمبر 8،
ارشاد رب العزت و رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے نیکی اور بدی، تقوی اور برائی دونوں کی ہدایت کر دی، دونوں ہم نے ان کو بتا دیا۔ تو اللہ نے ہم کو اچھا اور برا سب بتایا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ پریشر میں کام لیں گے تو ہماری عقل اور فکر کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اگر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوں گے، کوئی ہم سے کہے ایسا کرو ویسا کرو یہ کرو وہ کرو، تو ہماری عقل اور فکر کام کرنا چھوڑ دے گی، ہم ڈیپینڈ ہو جائیں گے اس پہ، عقل کو زنگ لگ جائے گا، ہماری صلاحیت مرتی جائے گی۔ لیکن اگر ہم کو صرف بتا دیا جائے، ہدایت کر دی جائے، دیکھو یہ صحیح ہے غلط ہے، باقی اب تم طے کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، حالانکہ اس کے بعد کیا بچتا ہے جب بتا دیا گیا کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، تو کچھ نہیں بچتا۔ لیکن پھر بھی اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، اس میں لوگ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر بتا دیا جائے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، تم کو اس میں سے صحیح کو اپنانا ہے، غلط کو چھوڑ دینا ہے، تو اب انسان خود سے اس راستے کو تلاش کرے گا، خود سے وہ وسائل اور ذرائع تلاش کرے گا، اور پھر اس کے بعد انسان ہدایت کی طرف جائے گا۔ لہٰذا یہ جو دو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ سورہ انسان کی آیت نمبر 3، یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 8۔ دونوں آیتوں میں یہ ایک دم کلیئر ہے کہ اللہ نے ہمارے سامنے دونوں راستے بتا دیے ہیں، بیان کر دیے۔ ابھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو ان دونوں میں سے کون سے راستے کو اپنانا ہے۔ اگر ہم نے اس میں سے صحیح راستے کو اپنایا، صحیح راستے پہ چلے ہم، تو پھر ہم تکامل کی طرف جائیں گے، پھر ہم کمال کی طرف جائیں گے، پھر ہم اپنی شخصیت کو آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس میں سے صحیح راستے کو نہیں اپنایا تو ہم زوال کی طرف جائیں گے۔ یہ چیز بعنوان صلاحیت بھی انسان کے لیے مفید ہے، بعنوان مقصد بھی انسان کے لیے مفید، نہیں یہ کہ مفید ہے، ضرورت ہے اس کی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان کی شخصیت سازی ہو۔ بعض اوقات بعض لوگ نامعقول افراد یا شخصیات سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر پاتے، اور نہ کہ کر پاتے، کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب نہیں کرتے ہیں تو کچھ دنوں بعد پھر نہیں کر پاتے، اس کے نتیجے فلاں ایسے ہے تو ہم ایسے کریں گے، فلاں ایسا ہے تو ہم ایسا کریں گے، فلاں ایسا ہے تو ہم ایسا، کیوں؟ وہ ایسا ہے، اس کے دوسرے ریزن ہیں۔ خوب آپ کے پاس آئے ریزن ہے کہ آپ ایسا کیجئے؟ نہیں ریزن، خوب نہیں ہے تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی بے معنی چیزوں میں ہم دوسروں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے ابھی اس کے ذہن میں کئی چیزیں ہیں کہ جو آ سکتی ہیں۔ مثلا ہم کبھی جو ہے وہ بال کے انداز میں کسی کو فالو کرتے ہیں، کبھی کپڑوں کے انداز میں کسی کو، بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے۔ لیکن جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر عقل ہماری اتنی اسیر ہو جاتی ہے کہ ہم پھر فیصلہ لینے کی طاقت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فلاں نے ایسا کیا ہے اس لیے صحیح ہوگا، فلاں نے ایسا کہا ہے اس لیے صحیح ہوگا۔ غلط ہے، فلاں معصوم نہیں ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، کرتا ہے، تو کیوں ہم اتنا زیادہ اس کے اسیر بنے کہ اگر اس نے کہہ دیا، اس نے کر دیا تو صحیح ہے۔ لہذا ایسے کسی کی شخصیت کو آنکھ بند کر کے اگر ایکسیپٹ کریں گے تو پھر وہی کہتے ہیں جیسے اندھ بھکت کہتے ہیں، اپنی عقل جو ہے وہ بند کر دی، تعطیل کر دی، تالا لگا دیا اس میں، اور تالا نہیں لگایا، لگا کے چابی پھینک دی کہ کھولنے کا موقع بھی نہ آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آنکھ بند کر کے کسی کو فالو کرنے لگے۔ تو بہرحال ہم اپنی بات کو یہاں پہ ختم کریں تاکہ آج کی جو شب ہے اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر سکیں۔ اس کے بعد کا پوائنٹ ہے، لیکن اگر اس کو چھیڑیں گے تو پھر اس شب کی گفتگو نہیں ہو پائے گی، اور خود یہ والی بھی اسی لیے تھوڑی مختصر گفتگو کی ہے تاکہ یہ آج کی شب کی گفتگو ہو سکے۔ تو ایک صلاحیت یا ایک چیز جو تربیت میں اہم ہے وہ یہ کہ اپنے جوانوں اور نوجوانوں کے اندر آزادی عمل کا اہتمام کیا جائے، اور بہرحال جو گھر کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے جو راستے ہیں اس میں اس اعتبار سے ہم تربیت کریں، آزادی عمل کی تربیت، تاکہ
اس آزادی عمل کی بنیاد پہ، آزادی عمل کی وجہ سے جو انسان کی شخصیت کمال کی طرف جاتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بلکہ اس کے اور راستے کھلنے لگیں، شخصیت نکھر جائے۔ آئیے یہاں پہ ہم گفتگو کریں اس عظیم خاتون جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، کہ جن کے وفات کی شب ہے، اور نہ یہ کہ وفات بلکہ اس کو شہادت کہنا چاہیے، اس لیے کہ شہادت ظاہر سی بات ہے کہ خوب الگ درجے ہیں، لیکن دشمن کے حملے سے اور دشمن کے اٹیک کی بنیاد پہ جو موت ہو، جناب خدیجہ کی اس موت کے پیچھے جو چیز عامل بنی، ریزن بنی، اس میں سے بہت زیادہ وہ شیب ابی طالب، کہ جس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بھوک و پیاس جیسی بہت مشکلات سے بہت کافی دنوں تک جو ہے وہ گزرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر وہ اثر ہوا کہ شیب ابو طالب سے نکلنے کے بعد بہت زیادہ آپ زندہ نہیں رہ سکیں، لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، یعنی آپ کی اس وفات کو شہادت کی ہم کیٹیگری یا فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ رسول کی ازواج میں وہ زوجہ تھیں کہ جن کی وفات یا شہادت کے بعد بھی رسول ان کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب، یہ بہت مشہور روایت ہے، اس سے پہلے ہم نے بھی کسی موقع پہ بیان کیا اور بہرحال علماء یقیناً بیان کرتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی موقع پہ رسول نے جناب خدیجہ کو یاد کیا تو آپ کی ازواج میں سے ایک بیوی کو برا لگتا تھا جب بھی یاد کرتے تھے، اس دن وہ جو ان کو برا لگا وہ منہ سے نکل آیا کہ کیا آپ اس بڑھیا کو یاد کیا کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اس سے بہتر موجود ہے۔ اب اتنا سن کے رسول کے مزاج میں، تیور میں تبدیلی پیدا ہو گئی، کہ کیا کہا تم نے؟ پھر اس کا جناب خدیجہ کے فضائل کو بیان کیا، جب کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں تھا اس وقت خدیجہ نے ساتھ دیا، خدیجہ اس وقت ہم پہ ایمان لائی بہت، اور ظاہر سی بات ہے جناب خدیجہ نے مختلف اعتبار سے دین کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ تعاون کیا۔ یہاں پہ ہم اس گفتگو کو دو اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ایک یہ کہ ایک عورت کا کردار بعنوان زوجہ یا ماں، اور دوسرے یہ کہ دین کی تبلیغ میں ہمارا کیا کردار۔ اگر یہ پہلے والی گفتگو مکمل ہوگی، وقت رہا تو انشاءاللہ دوسرے پوائنٹ پہ گفتگو ہوگی، ورنہ اسی پہلے پوائنٹ کی گفتگو پہ ہم اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ باوجود اس کے کہ آپ کی وفات یا شہادت کے بعد رسول کی کئی شادیاں ہوئیں، ابھی وہ شادیوں کے پیچھے ریزن ہے، وجہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب خدیجہ کو بھول نہیں پائے، فراموش نہیں کر پائے۔ اس کا مطلب کہ رسول کی وہ پرفیکٹ زوجہ تھیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کا ہر وہ تعاون کیا، شوہر کی ہر وہ ہیلپ کی کہ جس کی وجہ سے رسول جیسی ذات جناب خدیجہ کو فراموش نہیں کر پائی۔ اگر رسول جناب خدیجہ کو فراموش نہیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بہت اہم اور بہت بڑا ریزن ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ رسول اگر یاد کر رہے ہیں تو اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ جناب خدیجہ کے ہاتھ کے کھانے کے رسول پریشان تھے مثلا، یا اس طرح سے دنیاوی اور مادی چیزیں یا دنیاوی لذتیں اس کا ریزن نہیں ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دینداری ہے۔ جناب خدیجہ کی دینداری اس سے بھی ثابت ہے کہ جناب خدیجہ کی جو کہ جن کا بزنس تھا اور اچھا خاصا ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، سرمایہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شہر کے جو بڑے بڑے رئیس لوگ تھے جن کے رشتے بھی آئے، جناب خدیجہ نے ان سے رشتہ نہیں کیا، شادی نہیں کی۔ عام طور سے ہوتا ہے جب آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے تو پھر کئی اعتبار سے اپنے ہم پلہ بھی صاحب دولت کو ہی سمجھتا ہے، پھر وہ ایک لالچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی ہے، پھر کوئی ایسی دولت مند مل جائے گا، مل کے اور بڑی دولت ہو جائے گی۔ لیکن جناب خدیجہ کا شادی نہ کرنا ایسے لوگوں سے اس بات کی دلیل ہے کہ جناب خدیجہ کو مادیات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔
جتنی بھی دولت تھی یہ دولت زندگی کا مقصد نہیں تھی. خوب ایک سسٹم تھا, ایک نظام تھا, اس کے تحت بزنس کر رہی تھی, کاروبار کر رہی تھی اور نتیجے میں دولت آئی, لیکن دل نہیں لگایا تھا. اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی جناب خدیجہ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی, لا کے ساری دولت رسول سامنے رکھ دی کہ کب کام آئے گی. اگر اسلام کو ضرورت ہے اور آپ پریشان ہیں تو دولت رکھ کے ہم کیا کریں گے. ساری دولت اسلام کے نام پہ دے دی. آج کے مالدار, اب یہاں پہ جناب خدیجہ کی سیرت یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے, مالداروں کے لیے. آج کے مالدار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں کہ اگر اسلام کو ضرورت پڑے گی تو کیا جناب خدیجہ کی اس سیرت اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی دولت کو لا کے دین کے لیے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اگر دین کو ضرورت ہوئی دولت کس دن کام آئے گی. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے اندر جناب خدیجہ کی سیرت زندہ نہیں ہے. یہ بات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے متعلق جب گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ہم نے عرض کی تھی کہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت ہمیشہ خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. وہ چیز جو خواتین سے مخصوص ہے اس کے لیے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مرد عورت دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے. جناب خدیجہ بعنوان زوجہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں, لیکن بعنوان مالدار سب کے لیے نمونہ عمل ہے. ہر وہ کی جس کے پاس مال ہے, ہر مالدار کے لیے. اور جس کے پاس جتنا ہے, ضروری نہیں کہ جتنا جناب خدیجہ کا مال تھا اتنا ہی ہو تبھی نمونہ عمل ہے, اس سے زیادہ ہو تو نہیں, اس سے کم نہیں. خوب مال کی بنسبت جو لگاؤ تھا وہ جتنا بھی ہو, آپ کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو تو آپ کا بھی اگر وہی لگاؤ, جناب خدیجہ کی سیرت زندہ ہے. جناب خدیجہ رسول کی وہ زوجہ تھیں کہ جن کو بعنوان زوجہ رسول کبھی نہیں بھولے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول کے ساتھ دین کے لیے اور زندگی کے ہدف کے لیے ہمیشہ ساتھ تھی اور ہمیشہ معین و مددگار تھی. جناب خدیجہ نے بہت صبر کیا ہے, بہت مصائب برداشت کیے ہیں, بہت مشکلات برداشت کی ہیں, بہت پریشانیاں برداشت کی ہیں, لیکن اف تک نہیں کیا, اپنے شوہر کا ساتھ دیا. آج بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض خواتین جو بہت آسانی سے شوہر سے لڑ لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد بعض اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ خواتین کی ہی غلطی ہے, نہیں, مردوں کی بھی غلطی ہوتی ہے, دونوں طرف سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی بعنوان نمونہ عمل جناب خدیجہ کی بات ہو رہی ہے. بہت آسانی سے طلاق یہ. اگر جناب خدیجہ کی سیرت ہمارے یہاں زندہ ہوگی تو یہ مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر ہمارا کامن مقصد اسلام ہوگا تو لڑائی کس بات پہ ہوگی؟ ہم دونوں مل کے کامن مقصد کی طرف جا رہے ہیں, دو لوگ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں, دونوں کا کامن مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مثلاً بالفرض بامبے سے نکلے ہوں, پونا جانا ہے, تو لڑائی کس بات پہ ہوگی؟ لڑائی تب ہوگی کہ جب یہ اپنے کامن مقصد کو بھول جائیں اور راستے میں اس بات پہ ایک کہے کہ ہم کو مثلاً چائے پینی ہے, کہے کہ ہم کو کافی پینی, اور دونوں لڑنے لگیں کہ نہیں مقصد اس کو سمجھ لیں. عموماً ہوتا بھی یہی. لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی ذہنیت چھوٹی ہو جاتی ہے. پست ذہنیت والے جاہل لوگ. ہم نے کسی جگہ پہ بات عرض کی تھی کہ اگر دو عربوں میں یہ محاورہ ہے, مقولہ ہے کہ اگر دو لوگ جھگڑا کرتے ہوں تو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دونوں میں سے بڑا جاہل کون ہے. لہٰذا جب تک ہمارا کامن مقصد صحیح طریقے سے ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو ہماری ذہنیت چھوٹی ہوگی, ہم جاہل ہوں گے. پھر اس وقت ٹھیک ہے, ابھی دنیا ہم کو نہ سمجھے وہ الگ بات ہے. ہاں, دنیا بہت پڑھا لکھا سمجھے, دنیا کی غلط فہمی ہے, یہ ہماری طرف سے خیانت ہے. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ ہم چھوٹے چھوٹے مقصدوں میں گھر جائیں گے, ہم چھوٹے چھوٹے مقصدوں کی بات کریں گے, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کریں گے, اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر لڑائی ہوگی. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. پھر چونکہ محدودیت ہے, ذہن محدود ہے, یہ وہ, تو پھر لڑائی بھی ایسی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ طلاق و ان چیزوں کی نوبت آتی ہے. آج چونکہ بعض اوقات یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ طلاق ہو گیا, فلاں ہوا فلاں ہوا. ایسی صورت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا, صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان سیرتوں کا بعنوان زوجہ احیا ہونا, زندہ ہونا, یہ زیادہ اہم ہے. یہ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب شوہر یا زوجہ وہ کسی بھی ایک چیز کو بت بنا کے بیٹھ جائے جس کی بنیاد پہ دوسروں کے
حقوق کو پورا نہ کر سکے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مشکلات اور مسائل کی بنیاد پہ پھر جب وہ بڑھتے جاتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں پہ ہم آپ کو پوائنٹ یاد دلائیں گے۔ یہاں پہ کسی نکاح کی تقریب میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جس وقت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی ہے، تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی، آپ نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا؟ ہے کوئی باپ جو اپنے داماد سے ایسا پوچھے؟ مولا کائنات کے جواب نے بہت کچھ کلیئر کر دیا، یا رسول اللہ، اطاعت پروردگار میں بہترین معاون و مددگار جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں صدیقہ طاہرہ، خوب معصومہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس بطن اور جس آغوش سے آپ کی نسبت ہے اور آپ کا تعلق ہے، وہ بطن اور آغوش بھی کم نہیں ہے۔ اس بطن، اس آغوش نے آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں بہت بڑا سپورٹ کیا ہے، مدد کی۔ خود جناب خدیجہ کی بھی سیرت اس سے الگ نہیں دکھے گی آپ کو۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت آپ دیکھیں تو اللہ کی اطاعت، دین الہی کی تبلیغ، دین الہی کی ترویج، دین الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہیں رسول اللہ اب یہ مصائب و آلام و مشکلات ہم سے نہیں برداشت کیے جاتے، اب بس کیجئے، تھوڑا کچھ کم تبلیغ کیجئے۔ کہا رسول وہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ غار میں ہوتے تھے تو جناب خدیجہ کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارا شوہر بھوکا و پیاسا ہے، تو وہ کھانے کا سامان لے کے وہاں پہ پہنچتی تھیں بلندی پہ چڑھ کے۔ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں عمرے وغیرہ کے لیے، انہوں نے دیکھا ہوگا، نہیں جائے تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے، وہ جا کے آپ دیکھیے کہ آج نارمل آدمی چڑھنے کے لیے سوچتا ہے، جناب خدیجہ وہاں پہ جاتی تھیں۔ تو آج ان خواتین کو چاہیے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو احیا کریں اور اپنا کامن مقصد دین بنائیں، پھر اس دین کے لیے اللہ نے حقوق معین کیے۔ ہسبینڈ اور وائف کی جو زندگی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی زندگی ہے، اور اگر البتہ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ نہیں کہ حرام پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر وہ بھی صحیح ہے، نہیں، انڈرسٹینڈنگ یعنی یہ جو دائرہ ہے حلال، انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ یہ سارا کام اس لیے کہ ہم دین کی طرف جائیں، دین سے جدا نہ ہوں، واجبات پہ عمل ہو، مستحبات پہ عمل ہو، حرام سے بچیں اپنے آپ کو، مکروہات سے بچائیں اپنے آپ کو، ان ساری چیزوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور اگر بالفرض انڈرسٹینڈنگ مشکل ہوتی ہے تو جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ حقوق پورے کیے جائیں، اور ان حقوق کے ذریعے سے اپنے آپ کو اختلاف سے بچایا جائے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اختلاف پیدا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جھگڑے کی شکل پیدا ہو۔ طلاق تو بہت بری چیز ہے، طلاق تو بہت پست چیز ہے۔ لہذا اگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں کہ جو کہ بعنوان زوجہ ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاون و مددگار ہے، کس لیے؟ کیونکہ جناب خدیجہ کو یہ معلوم تھا کہ رسول وہ ذات ہے کہ جو معصوم ہیں، غلطی نہیں کرتے، اللہ کے رسول ہیں، لہذا جو بات کہیں صحیح ہے، خوب آپ فیصلہ لیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور بہت آسانی سے شیب ابو طالب میں بھی چلی گئیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی کچھ نہیں، آسان نہیں۔ شیب ابو طالب اتنی لمبی مدت، اس میں بعض اوقات کھانے کا سامان، بلکہ کئی ایسے موقع آئے کھانے کا سامان نہیں تھا تو پتا چبایا، گھاس کھائی، پیڑ کی چھال، اس طرح کی بعض روایات پائی جاتی ہیں۔ یہ آج کی خواتین دیکھیں کس طرح سے دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی ساز و سامان میں کمی ہوتی ہے، واویلا مچاتی ہیں۔ ارے کیا کیا آپ نے، آپ ہسبینڈ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، فلاں چیز کی کمی ہے مثلا۔ یہ اس کی بات نہیں کہ بیسک ذمہ داری کھانے، نہیں، یہ مسئلہ نہیں۔ فلاں فنکشن کے لیے ہمارے پاس نئی ڈریس نہیں ہے، فلاں فنکشن کے لیے مثلا
میچنگ کی فلاں چیز نہیں ہے اور یہ نہیں، نئے کپڑے رکھے ہیں لیکن چونکہ ایک فنکشن میں پہن چکی ہیں ریپیٹ نہیں ہوگی. کون سی زوجیت والی آپ کی سیرت ہے؟ اب جب یہ حالات، یہ مادیت اتنی رنگ لائے گی، اتنی چڑھ جائے گی، تو خود بخود اختلاف کے حالات پیدا ہوں گے، خود بخود جھگڑے کے حالات پیدا ہوں گے، مشکلات و مسائل پیدا ہوں گے. ہم کو اپنے آپ کو ان جھگڑے کے حالات سے باہر نکالنا چاہیے. اس کے لیے ہم کو مادیات سے باہر نکلنا پڑے گا. جناب ختیجہ نے یہ قربانی دی، رسول ہے، کوئی غلطی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ابھی مسئلہ رسول کا تھا، رسول معصوم تھے. خوب آج کی زوجہ کیا کرے؟ اس کا ہسبینڈ تو معصوم نہیں ہوتا. خوب یہاں پہ ہسبینڈ اور وائف مل کے یہ طے کریں کہ دین ہم سے کیا کہتا ہے. اگر کسی جھگڑے اور اختلاف میں ایسا راستہ نکل آئے کہ جو راستہ دونوں کا کامن راستہ ہو اور دونوں دلیل ہو کہ دونوں اس کو ایکسیپٹ کر سکیں، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، مشکل ہی ختم ہو جائے گی. جہاں پہ بھی اختلاف ہو، دونوں یہ طے کریں کہ دین کیا کہتا ہے، نہ کہ صرف اختلاف. دین کے لیے کام کرنا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے قربانی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی. خوب ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ دین کے لیے کام کریں. کیا کریں؟ دین کیا کہتا ہے طے کر لو، جو دین کہتا ہے اس راستے پہ چلو. مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پہ چال بازی آتی ہے، فریب کاری آتی ہے. ایسا ہو کہ ہم اس کو بیوقوف بنا کے اپنا کام نکال لے جائیں، اور مثلاً ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ شوہر کی جو ہے وہ بہن ہمارے یہاں ننند آتی ہے، اس کی ماں آتی ہے، اس میں پرابلم ہے. مشکل یہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں مادیات میں سے آتی ہیں. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا یا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو ان چیزوں سے کوئی شکوہ نہیں تھا کہ جو ہمارے شوہر سے متعلق ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس سے ہٹ کے ہمارے اوپر مزید کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ننند یا ساس کی شکل میں ہی ذمہ داری ہو. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. خود اتنی دور لے جا کے رسول کے لیے کھانا پہنچانا یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی. رسول کی خبر گیری لینا، وہاں جا کے خبر گیری کرنا، خود گیری خود لینے کے معنی میں، یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی. تو جو بھی ہمارے یہاں یہ اختلاف کی شکل و صورت پیدا ہوتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ یہ پروگرامنگ کریں کہ ہم کو دین کی خدمت کرنی، ہسبینڈ وائف یہ طے کریں، وہ زندگی کا اصل مقصد بن جائے، پھر اب اس کے لیے ہم لوگ پلاننگ کریں، پروگرامنگ کریں، اور پھر باقی جو چیزیں ہیں اس کے حساب سے مینیج کر لیں، تو کسی میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. مشکل کب پیش آتی ہے؟ یا تو مقصد کامن نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ دو لوگ مسلمان ہیں تو کیسے کامن مقصد نہیں ہوگا؟ یا سسٹم مقصد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین سسٹم ہے، دو مسلمان ہیں، دونوں کا سسٹم دین ہے، تو کیسے کامن نہیں ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا سسٹم کامن ہے، جب ہمارا مقصد کامن ہے، تو جھگڑا آیا کہاں سے؟ اختلاف پیدا کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نگاہ وہ وسعت نہیں رکھتی ہے کہ جو کلی مقصد اس پہ جائے، بلکہ ہم جزیات پہ فوکس کرتے ہیں. اس لیے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لہذا بعنوان زوجہ جناب ختیجہ نے ایک بہترین زندگی گزاری، اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یا انبیاء کی زندگی میں آپ دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں فیملی اختلاف کی. اگر وہ سیرت، وہ روش، وہ سنتیں ہمارے یہاں احیا ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، تو یہ اختلاف کی شکل پیدا نہیں ہوگی. جبکہ ہمارے پاس دونوں نمونے موجود ہیں. بعض اوقات ازواج اتنی بری تھی کہ شوہر کے قتل تک پہ آمادہ ہو گئی، اور بعض اوقات شوہر اتنا برا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. لیکن دونوں صورتوں میں وہاں پہ زوجہ نے مینیج کیا اور یہاں پہ شوہر نے مینیج کیا. اسلام کی سیرت یہ کہ اس طریقے سے اس کو، یعنی حل ہے، راستہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. اگر ہم حل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی شخصیت کو اسلام سے بڑا کچھ سمجھ رہے ہیں.
کہ ٹھیک ہے اسلام ایسا کہتا ہے لیکن ہم نہیں مانتے. تو بدترین انسان ہے جو اپنے آپ کو اسلام سے بڑا سمجھے, جو قانون پروردگار سے خود کو بڑا سمجھے, بدترین انسان. ایسی صورت میں یہ انسان, اس سے کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی مشکل حل نہیں ہو سکتی ہے. بعنوان ماں خود بیچ میں یہ بات ضمناً آئی ہے کہ ایک ایسی ماں تھیں کہ جن کی تربیت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی خاتون, جو کہ خاتون جنت, عالم بشریت کی اہم ترین باعظمت ترین خاتون ثابت ہوئی. اور وہ صدیقہ طاہرہ کی جو خود بھی بعنوان ماں اپنی ماں کو یاد کرتی رہیں, اور بہرحال بعض جگہوں پہ وہ ذکر بھی سامنے آتا ہے, ملتا ہے. دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم نے بات کی تھی, جو ہم نے کہا تھا کہ بات کریں گے تھوڑی سی, خوب بہت زیادہ وقت نہیں, تھوڑی سی اس پہ بات کر کے اپنی گفتگو کو ہم ختم کریں. اسلام کی تبلیغ کے لیے دین الہی کی ترویج, جناب خدیجہ کی جو شخصیت ہے وہ صرف خاتون والی شخصیت نہیں ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے اس میں ایک بہت بڑا جو پہلو پایا جاتا ہے وہ رسول کی معاون و مددگار, تبلیغ دین میں رسول کی معاون و مددگار. یہ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب تبلیغ دین کا سسٹم, تبلیغ دین کے حالات پیدا ہوں تو ہم اس کے معاون و مددگار ثابت ہوں. معاون و مددگار کس اعتبار سے؟ جناب خدیجہ نے مثلا جو چیز عام طور سے قرآن کہتا ہے وہ بہت واضح کہتا ہے, جان اور مال دونوں اعتبار سے تعاون کیا, دونوں اعتبار سے ہیلپ کی. خوب یہ سیرت سب کے لیے ہے, یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ صرف زوجیت کا نہیں ہے, یہاں پہ ایک کردار ہے, جو کردار کسی خاتون کا بھی ہو سکتا ہے اور جو کردار کسی مرد کا بھی ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. قرآن نے جو بہت زیادہ کہا ہے تمہارے جان و مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو, جان و مال, انفسکم اموالکم, جو عام طور سے بات, جان سے مطلب کیا, ہم اپنا وقت, ہم اپنی محنت, حتیٰ ضرورت پڑے تو جان دیتے. تو جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری محنت کی اور کمال کے ساتھ محنت کی. یہ نہیں کہ ذرا سا کہیں پہ بات کو, وہ بعض روایات ہیں کہ جناب خدیجہ کا کوئی رشتے کا بھائی تھا, ان سے وہ معتبر نہیں روایات. ابھی فی الحال موقع بھی نہیں کہ ان روایات سے متعلق گفتگو کی جائے یا بات چیت کی جائے, ابھی اس کی گفتگو نہیں. لہٰذا جب بھی رسول دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی کوشش کرتے تھے, جو مصائب و آلام کے حالات پیدا ہوتے تھے, جناب خدیجہ رسول کے شانہ بشانہ ہوتی تھی, مدد کرتی تھی. اور جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو قرآن نے تعریف کیا کہ رسول, کہ جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مالدار نہیں بنایا, توانگر نہیں بنایا. قرآن نے تعریف کی جناب خدیجہ کے مال کی یہ عظمت ہے. اللہ کے سارا مال اس اخلاص کے ساتھ رسول کی خدمت میں رکھ دیا کہ اب آپ اس سے دین کی ہیلپ کیجیے. بعض اوقات, آج کچھ ابھی سب تو نہیں, لیکن بعض ایسے مالدار ہوتے ہیں کہ جب وہ ہیلپ کرتے ہیں تبلیغ میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دین اسلام کے نظام کے خلاف ہے. مثلا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جس کو دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم اس پہ احسان کریں. بھائی اس پہ کیوں آپ احسان کر رہے ہیں؟ وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے, آپ کی بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں, وہ اپنی کوشش سے کر رہا ہے, آپ اپنے مال سے کر رہے ہیں, دونوں مل کے دین تک پہنچے گا. تو آپ دونوں اپنی ذمہ داری پہ عمل, آپ اس کو ذاتاً تو نہیں دے رہے ہیں کہ جو آپ اس پہ احسان لا دے رہے ہیں. حتیٰ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رقوع شریعہ بھی کسی کو دیں تو ان کو امید ہوتی ہے کہ ہمارا شکریہ ادا. کیوں شکریہ ادا کیا جائے آپ کا؟ ہم پہ احسان تھوڑی کیا آپ نے, یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ رقوع شریعہ کو نکال کے اس کو دیں کہیں ایسا کہ جو صحیح جگہ پہ خرچ ہو. یہ آپ کا مددگار ہے کہ جو آپ کے اس رقوع شریعہ کو صحیح مصرف تک پہنچا رہا ہے. آپ اگر وہ لے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس رقوع شریعہ کی ذمہ داری ہم سے لے رہے ہیں. اب روز محشر ہم کو حساب اللہ کے سامنے نہیں دینا. ہم تو کہہ دیں گے فلاں انسان تھا جو ہماری نگاہ میں معتبر تھا, معقول تھا, مناسب تھا, ہم نے اس کو دے دیا. اب اللہ اس سے پوچھے گا. تو اتنی بڑی ذمہ داری جو آپ کی لے رہا ہے, آپ کو چاہیے کہ اس کا شکر گزار ہو. لیکن آج کا جو مادی
مزاج ہے اس میں احسان مند والی بات ہوتی ہے، ہم نے اب کسے فلاں رقوم شرعیہ ان کو اتنی دی اور انہوں نے ایک شکریہ بھی ادا نہیں کیا، ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ شکایت۔ اسی طریقے سے تبلیغ کے راستے میں اگر کوئی کسی کی تو آدمی احسان، ارے فلاں مسئلے پہ ہم نے ان کی بڑی مدد کی ہے، تو فلاں مسئلے پہ آپ نے ان کی تھوڑی مدد کی ہے، وہ مسئلہ اسلام کا تھا، دین کا تھا، آپ نے ایکچولی دین کی مدد کی، اللہ نے توفیق دی آپ کو، آپ یہ کہہ کے اپنی توفیقات کو کیوں ختم کر رہے ہیں، اپنے خدمات کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے واسطے سے آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں اپنی خدمات کو دے سکیں، خدمت کر سکیں۔ لہٰذا ایک جو مزاج ہوتا ہے کہ انسان جب تبلیغ دین میں ہیلپ کرتا ہے، چاہے وہ جان کے ذریعے ہو یا مال کے ذریعے ہو، تو فوراً اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کسی پہ احسان کیا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو فکر ہماری مادیات میں محدود ہے، ہم بہت زیادہ اپنی کاموں کو، اپنی چیزوں کو اللہ سے نہیں جوڑ پاتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جائے، لہٰذا کوئی شکریہ کہہ دے، واہ واہی ہو جائے، نام لے لیا جائے، اعلان ہو کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے ڈونر ہیں، انہوں نے اتنا دیا، یہ وہ، ان ساری چیزوں سے کام ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان واہ واہی اور تعریف کا انتظار کرے گا تو کام ضائع ہو جائے گا، اگر کام کو باقی رکھنا ہے تو واہ واہی اور تعریف نہیں۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ جب ہم دین کی راہ میں آگے نکلتے ہیں تو جو بھی مبلغ ہے، جو بھی دین کو، اس کا سپورٹ یہ بہت اہم ہے، اور عالم اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو بہت اہم کرداروں نے یہ کام کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں لیڈر، اور یہ شاید زیادہ وسیع مفہوم ہے کہ جو لیڈر ہے اس کا سپورٹ، یہ بہت اہم کرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاون کے لیے، مدد کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی ذات اور جناب ابو طالب جیسی ذات، دو عظیم شخصیت، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات، اتنی عظیم شخصیت جب تک رسول زندہ رہے پوری زندگی اس پہ گزار دی کہ اپنے وقت کے لیڈر کا فل سپورٹ کرے، خود بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے کوشش، لیکن بعنوان تبلیغ دین رسول کی پوری ہیلپ کرتے تھے۔ یہ چیز جو ابتدا میں اور جو بنیادی طور پہ سامنے آئی ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے مولا کائنات حضرت ابو طالب اور ایک طرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ جو شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی طور پہ تبلیغ دین میں بہت بڑا سپورٹ کیا ہے، ہیلپ کی ہے، قربانیاں دیں، وہ یہ ذوات مقدسہ ہیں جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کا طریقہ کار ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ لہٰذا اس دو پہلو سے اگر ہم جناب خدیجہ کی شخصیت کو یاد کریں ایک بعنوان زوجہ، تو ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں انشاءاللہ ایک کامیاب زوجہ یا وائف ثابت ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ لیڈر یا مبلغ کے معاون و مددگار کی حیثیت سے اتنی بڑی بڑی ہیلپ کی، لیکن ذرا سا بھی زبان پہ نہیں آیا کہ رسول ہم نے فلاں موقع پہ آپ کی مدد کی تھی، ذرا سا بھی نہیں آیا۔ ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ اب بتائیے، جو بھی کیا بھول گئی، اور ہوتا بھی یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اگر صحیح انسان ہے تو وہ ہیلپ کر کے کام کر کے بھول جاتا ہے، پھر اس کو اللہ یاد رکھتا ہے، کیونکہ اجر اللہ دے گا، دینے والا نہیں۔ بھول گئی، یہ دیکھتی تھی کہ آگے ہم کو کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آج یہ سیرت احیا ہو جائے اور زندہ ہو جائے تو آج ہمارا دین، جو اس کی تبلیغ ہے، ترویج ہے، اور جو اس کے ذمہ داریاں ہیں، احسن اور بہتر طریقے سے پوری ہوں گی۔ چونکہ شب وفات یا شب شہادت ہے تو چند جملے مصائب کے عنوان سے جناب خدیجہ کی زندگی مصائب و آلام سے بھری ہوئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ چونکہ ان مصائب میں عام طور سے وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ چیزیں ہیں لیکن نسبتاً کم ہیں، ورنہ رسول کے اوپر اگر پتھر برسائے جائے، رسول کو دیوانہ جادوگر کہا جائے، تو کہ جناب خدیجہ کے لیے مصائب نہیں۔ پورا شہر سوشل بائیکاٹ کر دے، اکنامیکل بائیکاٹ کر دے، تو کیا یہ مصائب کم نہیں ہے؟ شیب ابی طالب میں بھوک و پیاس
شیب ابو طالب کی بھوک و پیاس کو ہم فاقہ بھی نہیں کہہ سکتے. حد اقل فاقے میں انسان کی بھوک کے بعد ایک ٹائم کا کھانا کچھ تو ملتا ہے. یہاں تو بھوک کا سلسلہ تھا، اور اتنا لمبا سلسلہ تھا کہ مجبور ہو گئے یہ لوگ کہ جا کے یا پیڑ کی چھال کھائیں یا پیڑ کے پتے کھائیں. کربلا کی بھوک و پیاس ہمیں یاد آتی ہے، اور اس بھوک و پیاس کی بنیاد پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کوئی سوچے کہ ختیجہ جیسی خاتون رسول اللہ کے ساتھ، جناب ابو طالب کے ساتھ شیب ابی طالب میں اس مشکل کو مسلسل برداشت کر رہی. لیکن ہاں، جس خاتون اور جس بیٹی کی تربیت کی، وہ بیٹی بھی ایسی کہ اس نے زندگی میں کبھی ماں کی طرح اپنی کسی بھی مصیبت پہ اف نہیں کیا. اتنی صابرہ بیٹی کہ جس کے پہلو پہ چوٹ لگ گئی ہو لیکن شوہر کو بھی احساس نہیں ہونے دیا. جناب ختیجہ بھی کتنے مصائب و آلام و مشکلات سے گزری، لیکن کبھی بھی کسی مصیبت کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے نہیں کیا. ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ ہمارا شوہر اگر دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے اور دین کے لیڈر کے عنوان سے اتنی خدمات کو انجام دے رہا ہے تو ہم کہاں اپنے اس شوہر کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.